حیدرآباد کے علاوہ ریاست کے کئی اضلاع ان دنوں قیامت خیز گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا کہ ریاست میں آئندہ 4 دنوں تک درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت 48 ڈگری سیلسیس بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں عوام کو احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیا گیا اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کا بھی مشورہ دیا گیا۔ صبح کے اوقات سے ہی گرم ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے جو شام 6 بجے کے بعد بھی دیکھی جا رہی ہے۔ ریاست کے چند مقامات پر درجہ حرارت 46 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ جگتیال ضلع کے علی پور میں 46.8 ڈگری سیلسیس، کریم نگر ضلع کے وینونکا میں 46.8، تلنگانہ ضلع کے تلویدا پلی میں 46.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ روہت ویملا کی والدہ رادھیکا ویملا نے آج چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے اپیل کی کہ ان کے خاندان سے انصاف کیا جائے۔ چیف منسٹر نے انہیں تیقن دیا کہ حیدرآباد یونیورسٹی کے طالب علم روہت ویملا نے 2016 میں جو خودکشی کی تھی، اس سارے واقعے کی دوبارہ تحقیقات کروائی جائے گی اور انصاف کیا جائے گا۔ ایک سرکاری اعلامیہ میں یہ بات بتائی گئی کہ پولیس نے روہت ویملا موت کے واقعے میں ایک مقامی عدالت میں مقدمہ بند کرنے کی درخواست داخل کی تھی۔ روہت ویملا یونیورسٹی آف حیدرآباد کے طالب علم تھے اور انہوں نے 2016 میں خودکشی کر لی تھی۔ انہوں نے ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا الزام عائد کیا تھا۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس روی گپتا نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ روہت ویملا کی والدہ اور دوسروں کی جانب سے کلوزر رپورٹس پر ظاہر کیے جانے والے خدشات کی وجہ سے اس کیس کی دوبارہ تحقیقات کی۔ حیدرآباد ڈی سی سی کے صدر اور حیدرآباد لوک سبھا کے کانگریس امیدوار محمد ولی اللہ سمیر نے حیدرآباد کے لوگوں کو درپیش دیرینہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک جامع منصوبے کا اعلان کیا۔ ولی اللہ سمیر نے وعدہ کیا کہ وہ پرانے شہر حیدرآباد میں مثبت تبدیلی لائیں گے۔ ہفتے کو ایک بائیک ریلی کے دوران ولی اللہ سمیر نے پرانے شہر میں بے روزگاری، تعلیمی پسماندگی اور ناکافی شہری سہولتوں سے نمٹنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے، تعلیم کی بحالی، مساوی صحت کی دیکھ بھال کو یقینی بنانے اور سماجی و اقتصادی تفاوت کو دور کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے پرانے شہر کی ترقی کے لیے 5,000 کروڑ روپے کا خصوصی پیکیج حاصل کرنے کا بھی وعدہ کیا، جس سے مقامی صنعتوں کو فروغ دینے اور نئے کاروباروں کو راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ لوک سبھا انتخابات سے قبل بی آر ایس کو ایک اور جھٹکا لگا۔ سابق رکن راجیہ سبھا آر آنند بھاسکر بی آر ایس سے مستعفی ہو گئے۔ اس کے علاوہ ضلع میدک کے سینئر قائد محمد محی الدین، ضلع ورنگل کے ٹی لکشمن گوڑ کے علاوہ دوسرے بی آر ایس سے مستعفی ہو گئے۔ سابق رکن راجیہ سبھا آر آنند بھاسکر نے کہا کہ انہیں بی آر ایس میں دم گھٹ رہا ہے۔ پارٹی میں قائدین کا کوئی احترام نہیں اور نہ ہی قائدین کی رائے کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ کے سی آر کی دعوت پر وہ 2022 میں بی آر ایس میں شامل ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ بی آر ایس میں شامل ہوئے اس وقت کے سی آر نے پارٹی کا کھنڈوا پہناتے ہوئے بی آر ایس میں استقبال کیا تھا اور بی آر ایس پارٹی کا وہ کھنڈوا اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے حیدرآباد میں بی آر ایس کو ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون کو روانہ کر دیں گے۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر نے مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے والوں کو مسترد کر دینے کی عوام سے اپیل کی۔ سیکولرزم کے استحکام اور تلنگانہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی بی آر ایس پارٹی کو کامیاب بنانے پر زور دیا۔ کے ٹی آر نے آج شام حلقہ اسمبلی سکندرآباد کنٹونمنٹ کے بالم رائے اور انا نگر میں بی آر ایس کے امیدوار پدما راؤ گوڑ کی انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ گجرات کے کرائم برانچ پولیس کی ٹیم نے سورت سے ایک مولانا کو گرفتار کیا جن کا نام مولانا سہیل ابوبکر ہے۔ مولانا سہیل ابوبکر پر الزام ہے کہ انہوں نے حیدرآباد کے بی جے پی رکن اسمبلی ملون راجا سنگھ، گستاخ رسول و سابق بی جے پی ترجمان نوپور شرما، سدرشن ٹی وی کے ایڈیٹر کے علاوہ دیگر ہندوتوا لیڈروں کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ پولیس کے مطابق مولانا سہیل نے سورت کے ہندوتوا لیڈر عبدش رانا کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پولیس کو مولانا کے موبائل سے نیپال اور پاکستان کے نمبر بھی ملے۔ ایک الزام یہ بھی ہے کہ مولانا ہندوستان میں کوئی بڑا واقعہ کروانے کی سازش کر رہے تھے۔ فی الحال کرائم برانچ کی ٹیم ان سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ ممبئی ایکسپریس وے پر آج پھر ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ یہاں سوئی مادھو پور ضلع کے بونلی تھانے علاقے میں ترینیترا گنیش جی درشن کرنے جا رہے عقیدت مندوں کی گاڑی کو نامعلوم گاڑی نے ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے کار میں سوار 6 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی تو وہاں کی صورتحال دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ پولیس نے نعش مقامی ہاسپٹل کے مردہ خانے میں رکھوا دی۔ پولیس کے مطابق حادثہ اتوار کی صبح تقریباً 7 بجے پیش آیا۔ اس وقت ایک خاندان رنتھمبور میں واقع ترینیترا گنیش جی کے دورے کے لیے کار میں جا رہا تھا۔ اسی وقت بونلی تھانہ علاقے کے بناس پلیا کے قریب نامعلوم گاڑی نے اس کی کار کو ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے کار میں سوار 6 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے گٹکیسر میں جائیداد کے لیے خاتون اپنے شوہر کو کئی دنوں سے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنا رہی تھی۔ پولیس کو معاملے کا علم ہونے پر اسے رہا کروایا اور خاتون اور اس کے بچوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ تفصیلات کے مطابق بھرت اما اور نرسمہا امبیڈکر نگر
गटकेसर के शौहर और बीवी है। इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। नरसिम्हा एक सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर है जिसने अपनी बीवी के नाम मौजूद जमीन पर घर की तामीर शुरू की। मकान की तामीर के बाद वो मकरूज हो गया। नरसिम्हा ने अपनी बीवी से कहा कि वो खर्च की अदायगी के लिए अपने नाम पर मौजूद एक और जमीन बेच दे, लेकिन इसकी बीवी जमीन फरोख्त करने पर राजी नहीं थी। एक खातून टीचर और स्कूल प्रिंसिपल के दरमियान इस वक्त झगड़ा हुआ जब टीचर क्लास में देर से पहुंची। ये मामला रियासत उत्तर प्रदेश के आगरा का है। सिकंदरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े सेगाना गांव के प्री सेकेंडरी स्कूल में खातून टीचर ताखिर से पहुंची, जिस पर स्कूल प्रिंसिपल बरहम हो गई। उसके और खातून टीचर के दरमियान बहस व तकरार हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगी। वहाँ मौजूद किसी टीचर ने इस मंजर का वीडियो बना लिया और ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल। हज सीजन के आगाज से कुछ कबल मक्का शहर के तमाम दाखिली पॉइंट्स पर शहर में दाखिल होने वालों की तफ्तीश के बाद दाखिला दिया जाता है। ये अमल हज में नफूस की तादाद पर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इस सिलसिले में महकमे ने बाज़ाब्ता ऐलान भी जारी किया। सऊदी महकमे अमन आमा ने हफ्ता 4 मई 2024 से हज सीजन के हवाले से ज़ाबित पर अमल दरामद का आगाज कर दिया, जिसके तहत मक्का मुकर्रमा में दाखिले के लिए एंट्री परमिट जरूरी होगा। सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक महकमे अमन आमा ने बयान में कहा कि नए ज़ाबित का मकसद हज के अमल को बेहतर और आज़मीन हज के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है।